خوش آمدید میں آپ کا استقبال ہے، جہاں ہم آپ کو قدرت، سائنس اور تاریخ کے حیرت انگیز رازوں کی کھوج میں ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ اگر آپ بھی جستجو اور علم کے سفر کے شوقین ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور دریافت کریں وہ سب جو اب تک انجان ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مائکروسکوپ کے ایجاد سے صدیوں پہلے مسلم سائنسدانوں نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ بیماری کا سبب بننے والی مخلوقات آنکھ سے نظر نہ آنے والے ذرات ہو سکتے ہیں۔ یہ ذرات، جنہیں ہم آج مائکرو آرگنزم کے نام سے جانتے ہیں، کی دریافت کا صحرا مسلمانوں کو بھی جاتا ہے، لیکن ان کا ذکر جدید تاریخ میں کیوں نہیں ملتا؟ آج ہم آپ کو اسلامی سائنسدانوں کی ان شاندار دریافتوں سے روشناس کروائیں گے جو تاریخ میں کہیں کھو گئیں۔ یہ وہ علماء ہیں جنہوں نے صدیوں پہلے نظر نہ آنے والی مخلوقات کی موجودگی کا اندازہ لگایا، جب باقی دنیا ابھی تک روایتی خیالات میں الجھی ہوئی تھی۔ آئیے مسلمانوں کی حیرت انگیز وراثت کو دوبارہ دریافت کرتے ہیں۔ آج ہم مائکرو آرگنزم کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن صدیوں پہلے بیماریوں کی وجوہات کے بارے میں لوگوں کا خیال بالکل مختلف تھا۔ ہزاروں سالوں تک بیماریوں کو خدا کی طرف سے سزا سمجھا جاتا رہا، یا پھر خراب ہوا یعنی میزما کو بیماریوں کا سبب قرار دیا گیا۔ لیکن اسلامی دنیا میں ایک نئی سوچ جنم لے رہی تھی۔ 10ویں سے 15ویں صدی کے دوران مسلم سائنسدانوں نے نئی تحقیقات کا آغاز کیا اور یہ سوال اٹھایا کہ شاید بیماریوں کا تعلق نظر نہ آنے والی مخلوقات سے ہو سکتا ہے۔ ان کے نظریات نے بعد میں جراثیم کے نظریے کی بنیاد رکھی، لیکن اس وقت وہ صرف ایک خیال تھا جو مشاہدے اور تجربات پر مبنی تھا۔ ابن الخطیب، جو 1313 میں پیدا ہوئے اور 1374 میں وفات پائی، جو اسپین کے قرطبہ شہر میں مقیم تھے، نہ صرف ایک مشہور طبیب تھے بلکہ شاعر اور تاریخ دان بھی تھے۔ جب سیاہ طاعون نے یورپ اور اسلامی دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، ابن الخطیب نے سوال اٹھایا کہ کیا واقعی یہ بیماری ہوا کی خرابی سے ہوتی ہے یا کوئی اور پوشیدہ سبب ہے؟ ابن الخطیب نے اپنی تصنیف مقنع السائل فی المرض العلل میں واضح طور پر لکھا کہ بیماریاں ہو سکتا ہے چھوٹے ذرات کے ذریعے پھیلتی ہوں جو ہوا میں موجود ہیں۔ ان کے مطابق یہ ذرات انسانی آنکھ سے پوشیدہ ہیں، لیکن بیماری کے پھیلاؤ کا سبب بنتے ہیں۔ یہ جراثیم کی ابتدائی تھیوری تھی جو اس وقت ایک حیران کن اور انقلابی خیال تھا۔ ابن الخطیب کا یہ مشاہدہ بھی تھا کہ جو لوگ بیمار افراد سے دور رہتے ہیں وہ صحت مند رہتے ہیں، جبکہ جو لوگ ان کے قریب ہوتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک سادہ لیکن انتہائی اہم دریافت تھی جس نے بعد میں بیماریوں کے پھیلاؤ کے متعلق جدید سائنسی اصولوں کی بنیاد رکھی۔ ابن الخطیب کے بعد ایک اور عظیم مفکر اکشمس الدین 1389 میں پیدا ہوئے اور 1459 میں وفات پائی، نے مائکرو آرگنزم کے نظریے کو مزید تقویت بخشی۔ اکشمس الدین، جو سلطان محمد فاتح کے روحانی استاد تھے، نے بیماریوں کی وجوہات پر ایک منفرد نقطہ نظر پیش کیا جو سائنسی سوچ اور روحانیت کا ملاپ تھا۔ اکشمس الدین نے اپنی کتاب مدت الحیات میں یہ نظریہ پیش کیا کہ بیماریوں کا سبب چھوٹے نظر نہ آنے والے بیج ہیں، جنہیں آج ہم جراثیم یا بیکٹیریا کے نام سے جانتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ بیج ایک انسان سے دوسرے انسان تک منتقل ہو سکتے ہیں اور بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ اکشمس الدین نے یہ نقطہ بھی اٹھایا کہ یہ نظر نہ آنے والے بیج ذرات انسانوں کو بیماری میں مبتلا کرتے ہیں، لیکن انہیں ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ یہ بات اس وقت کے روایتی نظریات کے بالکل برعکس تھی اور سائنسی ترقی کے لیے ایک اہم قدم تھا۔ یہ دونوں عظیم مسلم مفکرین ابن الخطیب اور اکشمس الدین ان دریافتوں کے پیش رو تھے جو بعد میں مائکروجنزم کے بارے میں جدید سائنس میں سامنے آئے۔ بدقسمتی سے مغربی دنیا میں ان کی شراکتوں کو طویل عرصے تک نظر انداز کیا گیا اور یہ بھولی ہوئی وراثت صرف حالیہ دور میں دوبارہ دریافت کی جا رہی ہے۔
ابن الخطیب اور ایک شمس الدین جیسے مسلم علماء نے اپنی علمی کاوشوں کے ذریعے دنیا کو بتایا کہ علم کا کوئی اختتام نہیں اور ہمیشہ نئے حقائق کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کے مائکروبیالوجی کی بنیاد انہی مفکرین کے نظریات پر رکھی گئی ہے۔ یہ بھولی ہوئی وراثت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ علم کسی ایک قوم اور ثقافت تک محدود نہیں بلکہ یہ پوری انسانیت کی مشترکہ ترقی کا نتیجہ ہے۔ آئیے اس بھولی ہوئی وراثت کو یاد رکھیں اور اسے دنیا کے سامنے لائیں تاکہ ہم سب مل کر علم کی روشنی میں آگے بڑھ سکیں۔ دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو تاریخ کے اس گہرے سفر میں مزہ آیا تو لائک کا بٹن دبائیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کو سبسکرائب کریں۔ ہمارے ساتھ مزید انجان رازوں کو دریافت کریں کیونکہ ہم قدرت، سائنس اور تاریخ کے اسرار کو کھولتے رہتے ہیں۔